ہم کہتے ہیں ہمارے ایئر کنڈیشنرز چلتے رہیں، ہمارا آرام سلامت رہے. ہاں اب جہاں مسلمان امت کا تعلق ہے، ہاں حال تو بڑا برا ہے، اللہ ہی ٹھیک کرے گا. انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم تو نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ اپوزیشن ہے، یہ مخالفت ہے، ہم نہیں کریں گے. کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اتنے دہشت زدہ تھے کہ کتنا بھی ان کو یقین دلایا گیا کہ تم اٹھو جہاد کرو، کہا کہ نہیں، تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو موسیٰ، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. کیا پتہ ساتھ کہا ہو کہ تم اپنا عصا بھی لیتے جاؤ. جس عصا نے دریا پھاڑ دیا اور تمہارے جس رب نے من اور سلوہ ہم پر برسا دیا، وہ رب کافی ہو جائے گا نا، ہماری کیا ضرورت ہے. پتہ یہ چلا کہ معجزوں کی ان کو اتنی عادت ہو گئی تھی، اتنے اسپوائل ہو گئے تھے کہ یہ بالکل ہلنا جلنا نہیں چاہتے تھے. چاہتے تھے کہ معجزوں کے ذریعے سے جہاں اتنا ہم کو سسٹیننس وغیرہ ملا، آگے معجزوں ہی کے ذریعے سے ملک بھی فتح ہو جائے اور دین بھی نافذ ہو جائے. اب دیکھیے کہ قرآن جو ہے وہ بار بار معجزوں کو نہ دکھانے کو رحمت کہتا ہے. کفار نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مطالبے کیے کہ معجزہ دکھاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اس طرح کا ویژول معجزہ نہ دکھایا. جبکہ پچھلے انبیاء کو معجزے ملے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز سچ نہیں ملے. دیکھیں معجزہ کہا جاتا ہے اس چیز کو جو قوم کے تقاضا کرنے پر دکھایا جائے، قوم کی ڈیمانڈ پہ دکھایا جائے. تو معجزہ دکھایا جاتا ہے پھر رسولوں کے ذریعے سے، اور چیلنج کے طور پہ، تحدی کے طور پہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو تم کیا ایسا کام کر سکتے ہو. قوم عاجز ہو جاتی ہے اس معجزے کے سامنے، ویسا معجزہ نہیں لا سکتی، تبھی اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، عاجز کر دینے والی چیز جو عقل کو عاجز کر دے، تھکا دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو چند واقعات ہمیں ملتے ہیں، چاند کا پھٹ جانا اور آپ کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا، کہ تھوڑا سا پانی بہت ہو گیا، یہ دیکھا جائے تو معجزہ ہے، لیکن کفار کی ڈیمانڈ پہ نہیں دکھائی گئی یہ چیزیں. معجزات ہیں آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آنکھوں سے نظر آنے والے بھی معجزات ہوئے، چاند کا پھٹنا جیسے بھی ذکر کیا، انگلیوں سے، آپ کی انگلیوں سے پانی کا جاری ہو جانا. لیکن یہ کفار کو کنونس کرنے کے لیے یہ کام نہیں کیے گئے تھے، بلکہ یہ تو ایک فنومنن تھا جو ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معجزہ قرآن ہے. قرآن کو ایک چیلنج کے طور پہ پیش کیا گیا کہ تم ایسی کتاب بنا کے لا سکتے ہو تو تم لے آؤ. تو جس طرح کے معجزے پچھلے رسولوں کو دیے گئے، اس طرح کے معجزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گئے. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نعوذ باللہ کوئی کمتر تھا پچھلوں سے؟ نہیں، کوئی مقام آپ کا کم نہیں تھا، بلکہ جو معجزے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر جو لوگ پہلے ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں ان کا ایمان مضبوط تو ہو جاتا ہے. لیکن جن کو ایمان نہیں لانا ہوتا وہ کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں ایمان نہیں لاتے. اتنی ساری قومیں تھیں، معجزات دیکھ کر کون سا ایمان لے آئیں؟ فرعون کون سا ایمان لے آیا اتنے سارے معجزات کو دیکھ کر؟ تو معجزوں سے ایمان مضبوط تو ہوتا ہے، لیکن اس سے دین قائم نہیں ہو سکتا. معجزوں سے نہ کوئی ایمان لاتا ہے اور نہ ہی دین کبھی اسٹیبلش ہوا ہے معجزات کے ذریعے سے. اس کے لیے تو شیئر ہیومن ایفرٹ کی ضرورت پڑتی ہے دین نافذ کرنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ مثال دیکھیے کہ ذاتی طور پہ شدید مشقت اور تکلیفیں آپ نے اٹھائیں، اور اس کے بعد مٹھی بھر صحابہ کی جماعت تیار ہوئی. انہوں نے بھی شیئر ہیومن ایفرٹ، ہیومن لیول پر کام کیا، انسانی کوشش، انسانی جد و جہد کی. اور یہ اس لیے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نمونہ بننا تھا آئندہ کے لوگوں کے لیے. بعد میں آنے والے مسلمان دین کس طرح قائم کرتے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزوں کے ذریعے سے دین قائم کیا ہوتا؟ اس لیے کہ اسلام کا تو عروج اور زوال چلتا رہنا تھا، جیسے کہ ہم نے دیکھا ہر عروج کے بعد زوال تو آتا ہی ہے. تو جب زوال کے دور میں مسلمان کوشش کرتے دین نافذ کرنے کی، تو کچھ لوگ کہتے کہ بھئی معجزوں کے ذریعے یہ تو دین قائم ہوا تھا پہلے بھی، آج معجزے نہیں ہیں، دین دوبارہ کیسے قائم ہوگا، ہم کیسے کام کریں؟
تو نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کیسے انسانی محنت، انسانی کوشش، انسانی پلاننگ کے ذریعے سے دین قائم کیا جاتا ہے، معجزات کے ذریعے سے نہیں۔ ہمارے پاس نمونہ موجود ہے کہ آپ نے کیسے دین نافذ کیا، وہ ہم کیسے کریں۔ اور الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ساتھی عطا فرما دیے تھے جو ہر حکم پر سمعنا و اطعنا کہا کرتے تھے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اکیلا انسان، اکیلا شخص، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اور انبیاء میں سے بھی موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی کیوں نہ ہو، اکیلا انسان دین کی دعوت تو پیش کر سکتا ہے، دین نافذ نہیں کر سکتا، امپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ٹیم چاہیے، ٹیم ورک چاہیے۔ کچھ لوگ چاہیے جو کہیں نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے آ کر۔ تو ٹیم بنتی ہے تب کہیں جا کے افیکٹونیس آتی ہے۔ اللہ کے رسول، ان پر بڑا فضل تھا اللہ کا کہ ان کو ایسی ٹیم میسر آ گئی، اور یہ ٹیم کا بن جانا ہی کسی انسان کے بس کا نہیں ہے، کسی انسان کا کریڈٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ کوئی کسی کی شخصی عظمت نہ سمجھے کہ اس نے ایسی ٹیم بنا لی، نعوذ باللہ، وہ کوئی خدا ہے؟ یہ تو اللہ کو جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ٹیم بھی بنوا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دین نافذ کروانا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے بہترین ساتھی ان کو دے دیے۔ جنگ بدر جب ہونے والی تھی تو مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے ہم ہرگز وہ بات آپ سے نہ کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی کہ اذهب انت وربک فقاتلا، کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور جنگ کیجئے، انہا ہنا قاعدون، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں اور آپ کے بائیں اور سامنے اور پیچھے سے آپ کا دفاع کریں گے، آپ بے فکر ہو کے مقابلے کی تیاری کیجئے۔ آپ سوچیں جب ٹیم ایسی ہو تو لیڈر کا حوصلہ کتنا بڑھتا ہوگا نا، پورے اعتماد کے ساتھ وہ کام کرنے کو تیار ہوتا ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا کا اللہ نے نظام جو بنایا ہے، دنیا کے کام کے لیے سبب چاہیے، اسباب چاہیے نا۔ اسباب میسر آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں، آپ فرمائیں گے تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے۔ اتنی انہوں نے جانثاری کا اظہار کیا۔ تو صحابہ کو معجزوں کے ذریعے سے اسلام نہیں ملا، آج ہمیں بھی نہیں ملے گا۔ جب بھی اسلام کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہوگی، اس کے لیے تکلیف، مشقت، محنت اپنی جان پہ برداشت کرنی ہوگی، بھوک پیاس اٹھانا ہوگا، پرسیکیوشن برداشت کرنا ہوگا، استہزاء کروانا ہوگا، سوشل آؤٹ کاسٹ بننا ہوگا، وہ سب چیزیں ذہن میں لے آئیے، ابھی تک ہم جو پڑھتے چلے آئے ہیں، مذاق اڑے گا، سب ہوگا، تب کہیں جا کے دین نافذ ہوگا۔ تو جب دین گرا پڑا ہوتا ہے، جیسے کہ آج ہے نا، اسلام غریب ہے، اجنبی ہے بالکل، تو یوں سمجھیں کہ یہ تو ایک بہت سنہری موقع ہے جنت کمانے کا، گولڈن اپرچونٹی ہے۔ کوئی آ ہی نہیں رہا دین کی مدد کرنے کو۔ جب کوئی نہیں آ رہا ہوتا، ایک بھی آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو وہ تنکا بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ جب ہم جو ہیں تنکے جیسے ہم کمزور ہم ہی جمع ہو جائیں، تو بہت سے تنکے بھی جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ مضبوط گٹھا بن جاتے ہیں نا۔ کمزور کب تک ہیں؟ جب تنہا ہیں۔ جب مل جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، انشاءاللہ کمزوری نہیں رہے گی، مضبوطی آ جائے گی۔ اور جنت کا شیر اتنا سستا، تھوڑا بھی کام کر لو تو بہت بڑی بات ہے، اسے کوئی کر ہی نہیں رہا۔ جو تھوڑا بھی کرے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ہے۔ جب کوئی مددگار نہیں ہے تو ایک بھی بہت ہے، اور جب 1,00,000 مددگار آ جائیں گے تو پھر 1-2 کی اتنی اہمیت تو نہیں رہے گی۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ جب اسلام گرا ہوا ہے کہ ہم اس کو اٹھانے میں اپنی توانائیاں خرچ کریں۔ لیکن حال کیا ہے اکثریت کا مسلمانوں میں سے، اور اکثریت میں سے بھی ہم خواتین کو لے لیں، اکثر مسلمان خواتین کا کیا حال ہے؟ ہمیں وہی پیرالسس ہے جو بنی اسرائیل کو ہوا تھا۔ کوئی رسم چھوڑنے کو تیار نہیں، کوئی بدعت چھوڑنے کو تیار نہیں، کوئی فیشن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اتنا ڈر لگتا ہے لوگوں سے، اتنا ڈر لگتا ہے کہ اگر اس سویم میں نہیں گئے تو کیا ہوگا، فلاں میلاد میں نہیں گئے تو کیا ہوگا،
مہندی نہیں کی تو کیا ہوگا, اگر مکسڈ فنکشن نہیں کیا تو لوگ تو زندہ نہیں رہنے دیں گے. کوئی مینٹل بلاک ہے جو ہمارے اوپر چھایا ہوا ہے اب تک. جس طرح کے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کیا تھا, ہم کرنے کو تیار ہیں. آج اللہ کے رسول اپنی ذات سے تو موجود نہیں ہیں, آپ کی سنتیں تو ہیں, تو کیا ہم اپنے رسول کی سنت کے دفاع کے لیے تیار ہیں؟ کون آگے بڑھے گا یہ کام کرنے کے لیے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کون کرے گا, اللہ کا کام ہے, اللہ خود ہی کرائے گا. ملا کریں گے, جماعت اسلامی کرے گی. کیوں نہیں کرتی جماعت اسلامی؟ یہ تبلیغی والے کیا کرتے رہتے ہیں, تبلیغی جماعت والے یہ کریں گے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہا ہونا قاعدون, ہم تو یہاں بیٹھے, فیشل کا اپوائنٹمنٹ ہے, بیٹی کی شادی کی شاپنگ کرنی ہے, صرف 2 سال رہ گئے بیٹی کی شادی میں. حقیقت ہے, وہ کہہ رہے صرف 2 سال ہیں, صرف 1.5 سال ہے, صرف 1 سال ہے, شادی کی تیاریاں کرنی ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے شادی کی تیاری کرنے میں؟ 15 دن لگتے ہیں, 20 دن, اس سے زیادہ نہیں. شادی کوئی ایسی چیز ہے کہ گھروں میں بیٹھ جایا جائے شادی کی وجہ سے؟ ہمارے عام قاعدہ ہے, شادی ہے ہم چھٹی کر لیں گے, ہم کہیں گے گھر میں شادی ہے, ہم نہیں آ سکتے. موت کسی کی ہوتی ہے, ہم سوگ کا مطلب سمجھتے ہیں, چھٹی کر کے گھر میں بیٹھ جائیں, ہم نہیں آ سکتے. ہا ہونا قاعدون, کہتے ہاں ہم بھی کریں گے, ہم بھی دین پہ عمل کرنے کو تیار ہیں, بس ذرا وہ وائٹ ہاؤس میں لوگ مسلمان ہو جائیں. ایک دفعہ دین شروع تو ہو, ذرا امریکنز تو پہلے کنورٹ ہوں, برٹشرز ہو جائیں, یورپینز ہو جائیں, جرمنی, فرانس, انگلینڈ, بس مسلمان ہو جائے. ہم تو صرف اس کے انتظار میں, بس اتنا ہو جائے ہم بھی داخل ہو جائیں گے اسلام کے اندر. کون سا مشکل ہے؟ تب یہ تو ہونے سے رہا. ہم شروع کرنا چاہتے ہیں بالکل آخری سٹیج سے, اس کے بعد ہم تک باری ہے. ایسے ہوگا نہیں, ہم سے بات شروع ہوگی, پھر دین ریڈیٹ ہوگا نا, پھر چاروں طرف دین پھیلے گا. تو قوم نے اتنا کورا جواب دے دیا کہ انہا ہونا قاعدون, ہم تو یہیں بیٹھے, ہم نہیں اٹھ رہے. اتنی موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں بیزاری پیدا ہوئی ہوگی. انہوں نے فرمایا قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین. اے میرے رب, میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی ذات یا میرا بھائی, بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 26 قال فإنها محرمة علیہم 40 سنہ. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے. یتیہون فی الارض, یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین, ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس مت کھاؤ. یتیہون کا لفظ آیا ہے تا یا ہا تیہ. تیہ کہا جاتا ہے چٹیل میدان کو, بنجر علاقے کو, بنجر میدان کو, اسٹرائل لینڈ کو. ایسا بنجر میدان کہ جہاں مسافر کو راستہ بھی نہ ملے. سزا یہ دی گئی ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ شام میں داخل نہ ہو سکیں گے اور نہ یہ مصر واپس جا سکیں گے. یتیہون فی الارض, اسی میں گھومتے رہیں گے. یہ چھوٹا سا میدان ہے مصر اور بیت المقدس کے درمیان, ٹوٹل 200 کلومیٹر کا علاقہ ہے. اسی میں یہ پھرتے رہے. انہوں نے کہا تھا نا ہا ہونا قاعدون, ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. اللہ نے بھی وہیں بٹھائے رکھا ان کو, کہا یہیں بیٹھو, اللہ کو بھی تمہاری ضرورت نہیں. جو خود ارادہ نہیں کرتا معجزے آ کے اس سے کام نہیں کرواتے, فرشتے اس کو اٹھا کر اس سے دین کا کام نہیں لیتے. یہ تو انسان کی اپنی اندر کی ارج ہوتی ہے جو اس کو کھڑا کر دیتی ہے دین کا مجاہد بنا کر. اگر مزاج مجاہدانہ نہیں ہے, اگر مشقت, محنت, تکلیف اٹھانے پر راضی نہیں ہے تو ٹھیک ہے بیٹھے رہیں. 40 سال کہا جاتا ہے کہ یہ اسی صحرا کے اندر گھومتے رہے. صبح اپنا سفر شروع کرتے تھے اور شام کو وہیں پہنچ جاتے تھے جہاں سے کہ انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ہوتا تھا. یہاں تک کہ ایک پوری نسل جو ہے, جو کہ غلامی میں جس نے پرورش پائی تھی, وہ پوری نسل ختم ہو گئی. آزاد ماحول, آزاد فضا میں نئی نسل پروان چڑھی. اس عرصے میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا, ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا, اور یوشع بن نون جن کا ذکر ہم نے ابھی کیا وہ نبی بنائے گئے. نئی نسل کی رہنمائی انہوں نے کی اور پھر جا کر فلسطین فتح ہوا.
تو آپ یہ دیکھیں، کوئی دنیا کے قانون کا مجرم ہوتا ہے تو اس کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے، پولیس ہوتی ہے، اس کو بند کرتی ہے، پکڑتی ہے. جو اللہ کی نظر میں کوئی مجرم ہوتا ہے اور اللہ جب سزا دینا چاہتا ہے، اللہ کو نہ لوہے کی سلاخوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو کسی پولیس کی ضرورت ہے. جہاں چاہے اللہ تعالیٰ قید کر دے. جب دنیا میں حکومتیں کسی کو محروم کرنا چاہتی ہیں، اس کا اکاؤنٹ فریز کر دیتی ہیں یا اس سے مراعات کنسیشنز واپس لے لیتی ہیں، اللہ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں. سب کچھ رکھتے ہوئے اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتا. کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے، نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. کوئی آفت ایسی آ جاتی ہے، پیسہ جو ہے وہ بینک اکاؤنٹس کے اندر رکھا رہ جاتا ہے، زیور لاکرز میں رکھا رہ جاتا ہے. اولاد ہوتی ہے، کسی کام نہیں آتی. اللہ تو سب کر سکتا ہے. انہی چیزوں کے جانے کا ہمیں خوف ہے نا، کہ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو یہ چیزیں ہم سے چھن جائیں گی. اللہ تو ویسے بھی ہمیں محروم کر سکتا ہے کہ چیزیں موجود رہیں، ہم استعمال نہ کر سکیں. تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی ناراضگی سے. ہم نے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو جہاد سے جی چرانا دراصل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 27، ایک قصہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی حق کے ساتھ سنا دو. قصہ سنانے کا مقصد ہونا چاہیے. ناحق بے مقصد بلا وجہ قصے کہانیاں اسلام کو پسند نہیں. خالی ٹائم گزارنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے قصے نہیں ہوتے. حق کے ساتھ قصہ ہونا چاہیے، اس کے اندر سنسنی خیزی نہ ہو، سینسیشنلزم نہ ہو. کوئی قصہ سناتے ہوئے ایگزیجریشن نہ ہو، مبالغہ نہ ہو، جھوٹ کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے. جب کوئی بات انسان آگے بیان کرے، بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ بیان کرے، اس کو ڈسٹارٹ نہ کرے، اور خود یہ سوچ لے کہ میں جو یہ قصہ آگے بیان کر رہی ہوں اس کا مقصد کیا ہے، میں یہ کیوں قصہ سنا رہی ہوں. کیا میں کوئی فائدہ، کوئی کنسٹرکٹیو کام کرنا چاہتی ہوں، کوئی مثبت کام کرنا چاہتی ہوں، یا صرف زبان کا چٹخارا حاصل کرنا میرا کام ہے، صرف سنسنی خیزی میں چاہتی ہوں. اگر سنسنی پھیلانی ہے، زبان کا چٹخارا چاہیے، تو انسان وہ بات بیان نہ کرے، بات کرے حق کے ساتھ. تو کہا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ان کو حق کے ساتھ سنا دیجئے. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسری کی نہ کی گئی. قال، بولا، لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. اب جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، نام وغیرہ تو قرآن کے اندر موجود نہیں. قابیل ایک بیٹے کا نام آتا ہے، دوسرے کا نام حابیل آتا ہے. قابیل جو تھا وہ کچھ اپنے جانور وغیرہ پالا کرتا تھا، اس نے ایک قربانی پیش کی. حابیل جو تھا وہ کاشتکار تھا، اس نے بھی اپنی قربانی پیش کی. تو قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. طریقہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ آیا کرتی تھی اور اس قربانی کو جلا دیا کرتی تھی. آج بھی انگلش میں ہمارے ہاں محاورہ بنا ہوا ہے، برنٹ آفرنگز کہا جاتا ہے نا، برنٹ آفرنگز ہم کہتے ہیں. اس طرح پتہ چل جاتا تھا کس کی قربانی قبول ہوئی، کس کی نہ ہوئی. اب جب قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، بجائے اس کے کہ اس کا دھیان اپنی طرف جاتا کہ میرے اندر کیا کمی تھی، آخر کیا وجہ تھی کہ میری قربانی قبول نہ ہوئی، اس کو حابیل سے حسد ہو گیا. حابیل کی جان کے در پہ ہو گیا، وہ حسد پیدا ہوا. اور دوسری بات یہ، قابیل کے اندر تکبر بھی تھا. اس نے یہ جاننا ہی نہ چاہا کہ میں اپنی غلطی دیکھوں. سوچا میرا کوئی قصور نہیں، اٹس ناٹ مائی فالٹ، اور میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. جب اس نے حابیل سے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، قال، حابیل نے کہا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول فرماتا ہے. کہا کہ دیکھو تم تقوی کی فکر کرو، تم میرے قتل کی فکر مت کرو. تم یہ دیکھو کہ تمہارے اندر تقوی کی کیا کمی تھی جو تمہارا صدقہ قبول نہ ہوا. تو عمل کر کے انسان قبولیت کی فکر کرے
اور اگر اس کو محسوس ہوا کہ میرا عمل قبول نہیں ہوا تو پھر تقوی کی فکر کرے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل بھی چھوٹا نہیں، جو عمل قبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز انہوں نے ایک خط لکھا کسی کو اور کہا، میں تجھے تقوی کی تاکید کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور اہل تقوی کے سوا کسی پر رحم نہیں کیا جاتا، اور اس کے بغیر کسی چیز پر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس بات کا واعظ کہنے والے تو بہت ہیں لیکن عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا کوئی عمل اللہ نے قبول فرما لیا تو ساری دنیا کے سونے سے زیادہ میرے لیے یہ بات قیمتی ہے کہ اللہ ایک عمل قبول فرما لے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک نماز بھی قبول ہو گئی ہے اگر میری تو ساری دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ ہے۔ اب دیکھیں حسد کیسے انسان کی عقل پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ اگر قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی تو حابیل کا تو قصور نہیں تھا اس کے اندر۔ تو حسد میں ہوتا ہی یہ ہے کہ انسان کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی اور دوسرے کی نعمت چھیننے کی فکر میں وہ لگ جاتا ہے یا اس کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ آگے حابیل ہی کا قول آ رہا ہے، آیت 28-29، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ آیت 29، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے، ظالموں کے ظلم کا ٹھیک یہی بدلہ ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک متقی انسان کس طرح بات کرتا ہے۔ متقی ہونے کا ایک تو ثبوت انہوں نے یہ دیا کہ کہا کہ اگر تو اپنا ہاتھ اٹھائے گا مجھے قتل کرنے کو میں نہیں اٹھاؤں گا، یعنی کہ پیسیو رہنا ایگریشن کے مقابلے میں۔ مراد یہ نہیں ہے کہ جب تو قتل کرنا شروع بھی کر دے گا تو میں چپ چاپ قتل ہو جاؤں گا، یہ مطلب نہیں ہے یہاں پر۔ مطلب یہ ہے کہ تو نے تو اپنے ارادے کا اظہار کر ہی دیا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کروں گا کہ میں اس سے پہلے تجھے قتل کر دوں، میں یہ کام نہیں کرنے والا۔ اور چونکہ وہ اتنے پیسیو رہے حابیل، تو آپ دیکھیے کہ معاملہ 2 لوگوں تک محدود رہ گیا، ورنہ وہ اپنے سارے مددگاروں کو بلا لیتے تو معاملہ کتنا زیادہ بڑھ جاتا، کتنا آگے تک چلا جاتا، فساد کتنا زیادہ پھیلتا۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ برائی کو محدود رکھنے کی کوشش کی جائے، کانفلکٹ کے اندر کم سے کم لوگوں کو انوالو کیا جائے۔ اور انہوں نے یہ جو بات فرمائی کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تو سارے گناہ میرے بھی اپنے سر پہ لے لے اور ہو جائے جہنم والوں میں سے، یہ نعوذ باللہ بد دعا نہیں دے رہے اپنے بھائی کو، بلکہ یہ تو اس کو انجام بتا رہے ہیں۔ یہ انجام بتانے کا بڑا مؤثر طریقہ ہے کہ دیکھ اگر تو نے مجھے قتل کیا تو کیا ہوگا کہ تیرے اپنے گناہ تو تیرے اعمال نامے میں ہیں ہی، میرے گناہ بھی تیرے اعمال نامے میں چلے جائیں گے۔ اور یہ ہمیں حدیث سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی بے قصور قتل کیا گیا تو جس کو قتل کیا اس کے سارے گناہ قاتل کے اعمال نامے میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ تو بتا دیا کہ دیکھو بہت بڑا گناہ ہے، یہ کام تو مت کرنا۔ جزا بتا دی کہ بہت بری جزا ہے ظالموں کے لیے، آگ کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ کیا ہوا؟ آیت نمبر 30، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ۔ آخر آمادہ کر لیا اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والوں میں ہیں۔ قتل اس نے کیا اور پھر نقصان کیا اٹھایا؟ نقصان یہ اٹھایا کہ جو ہمیں حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں پہلا قتل تو قابیل نے کیا تھا، اب بعد میں دنیا میں جب کوئی قتل ہوتا ہے اس کا گناہ قابیل کے اعمال نامے میں جاتا ہے۔ سوچیں ذرا، اس لیے کہ اس نے برائی کا راستہ شروع کیا نا، پائنیئر تھا، وہ ٹرینڈ سیٹر تھا، اس نے ایک برائی کو فروغ دیا، برائی کی اس نے بنیاد ڈالی۔
تو چونکہ وہ پائنیئر تھا، چونکہ وہ لیڈر تھا، لہٰذا اب جب کبھی دنیا میں قتل ہوگا الزام جو ہے وہ اسی کے اوپر جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ آیت 31 فبعث اللہ غرابا، پھر اللہ نے کوا بھیجا۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے تو پہلی موت تھی جو زمین پر پیش آئی تھی، پہلی واردات ہوئی تھی نا، اس سے پہلے کوئی مرا نہیں تھا، تو پتہ نہیں تھا کہ کوئی مر جائے تو اس کو دفن کیسے کیا جاتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اب قتل تو کر دیا اپنے بھائی کو، اب یہ سمجھ نہ آئے کہ اس کی لاش کا کرے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے بتائے اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ قال، قابیل بولا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس بات پر اس میں بہت ندامت پیدا ہوئی۔ کس بات پہ ندامت پیدا ہوئی قابیل کے دل میں؟ بھائی کے قتل پر ہوئی۔ اگر بھائی کے قتل پر ندامت ہوتی تو وہ من الخاسرین نہ ہوتا، توبہ کر لیتا، اللہ معاف کر دیتا۔ شیطانی جذبات کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اللہ کے بندوں کا خون تو لوگ بہا دیتے ہیں، جیسے قابیل نے بہایا، اور توبہ اور ندامت جو ہے وہ اس بات پر نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا برا کام کیا، توجہ اس بات پر نہیں ہوتی کہ ہم اللہ سے اپنی مغفرت حاصل کر لیں، ساری ذہانت جرم کو چھپانے میں خرچ کرتے ہیں۔ انہیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم پکڑے نہ جائیں، پکڑے جانے کی فکر ہوتی ہے، اور پکڑے جانے پر افسوس ہوتا ہے۔ ندامت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم کہیں پکڑے نہ جائیں، کوئی دیکھ نہ لے۔ افسوس اس بات کا نہیں ہوتا کہ اللہ کے بندوں کا سب سے بڑا حق مار لیا، ان کی جان لے لی۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جرم کو چھپانے کی ترکیب میں کوتاہی ہو گئی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، وہ اپنے آپ کو اپنے بھائی سے کمپیئر نہیں کر رہا کہ کاش کہ میں اپنے بھائی جیسا ہو جاتا، متقی ہو جاتا۔ وہ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہا ہے، اپنا موازنہ کر رہا ہے جانور سے، کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ مجھے ہی ترکیب آ جاتی۔ تو آج جرم کو آپ دیکھیے کہ جرم کو جس طرح گلیمرائز کیا گیا ہے، مجرم کی تو بڑی ذہانت سمجھی جاتی کہ اس نے کتنی ذہانت کے ساتھ جرم کیا، کہ اس نے کوئی ثبوت پیچھے نہیں چھوڑا۔ کتنی ناولز ہمیں ملتی ہیں اس تھیم کے اوپر، اور کتنی موویز ہیں جو ہمیں ملتی ہیں، اور جو مجرم ہیں آج اگر وہ پکڑے گئے ہیں، جیلوں میں ہیں، چور یا ڈاکو یا قاتل، اگر سیریل کلر ہیں، جتنا بھیانک جرم کیا ہے، جتنی سنگ دلی سے اس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، تو جیل میں اس کی اتنی ہی فین میل آیا کرتی ہے، لوگوں کی نظروں میں ہیرو بن جاتا ہے، اس کے اوپر موویز بنائی جاتی ہیں۔ اور جب کسی چیز پر آپ پکچر بنا دیں، مووی بنا دیں، آپ نے اس کو گلیمرائز کر دیا، اب وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بن جاتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ناولز پڑھ کے اور پکچریں دیکھ کے جرم کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اب جرم جو ہے نا وہ شرمندگی کا باعث بھی نہیں رہا لوگوں کے لیے۔ جرم کرنا شرمندگی نہیں ہے، پکڑا جانا شرمندگی کی علامت ہے، کہ اتنی بھی عقل نہ تھی کہ کم از کم تم جرم کے ریپرکشن سے اپنے آپ کو بچا لیتے، اس کو بھی اس بات پہ شرمندگی ہوئی۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، جرم پہ ندامت ہوتی اللہ بخشتا، جرم پہ افسوس نہیں ہوا، نہ چھپانے پر اس کو افسوس ہوا۔ آگے فرمایا آیت 32 من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ،
مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اسلام میں ہے، سینکٹیٹی آف لائف، احترام جان اور احترام مال پر تہذیب اور تمدن کی بنیاد ہے۔ جس معاشرے سے احترام جان اٹھ جائے، احترام مال اٹھ جائے، وہ معاشرہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے۔